कभी भी एस्टेब्लिशमेंट ने एक बार भी तहरीक लबैक का जिक्र नहीं किया। खुदा की कसम है, सिर्फ इशारा करे, इशारा। इसलिए नहीं कि ये तहरीक लबैक वाले उनकी उंगली के ऊपर नाचेंगे कि भैया ऐसे करो, ना 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 ना, उनको यकीन हो जाएगा कि ये अदारे हमारे हैं, हम जिनको सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे साथ मुखलिस हैं। ठीक है, फिर देखना तहरीक लबैक वाले आपके लिए जान कैसे देते हैं। वो चाहे तो वो ऐसे जान छुड़ा सकती है नून लीग से और पीटीआई से, लेकिन मुझे लगता है कि ये खुद नहीं छुड़ाना चाहते। जब मैं पीटीआई वालों के साथ बैठ के चाय पीता हूं तो लोग मुझे कहते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, तो मैं कहता हूं यार मेरे दोस्त है। कैमरे में हम कुत्ते की तरह लड़ते हैं, किसके लिए? कौम को बेवकूफ बनाने के लिए। यार गारंटी से कहता हूं कि अमेरिका एक संजीदा पैगाम भेजे, इस शहबाज शरीफ का पेशाब निकल जाएगा पतलून में। सलाम है, खुदा की कसम है तहरीक लबैक वालों को कि वो हक सच के साथ खड़े हैं। उनका सिर्फ फैसला ही है कि हम तहरीक लबैक को सपोर्ट करते हैं, उनकी कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं आज इमरान खान और शहबाज शरीफ की मुनाफिकत आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। और पाकिस्तान आर्मी के पास बहुत जबरदस्त एक यानी कि हथियार है, अगर वो इस्तेमाल करना चाहें, अगर अल्लाह की जात उनको तौफीक दे, तो वो नून लीग और यानी कि इमरान खान और यानी कि शहबाज शरीफ के खिलाफ वो हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। तहरीक लबैक ने हर मोड़ पे अपने आप को साबित किया है और तहरीक लबैक क्या कर सकती है। नाज़रीन, स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को ये वाजे कर दूं कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के जो सपोर्टर हैं, उनसे बड़ा पाकिस्तान में बेशरम और जहल लोग नहीं हैं। और शुरू में मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग होते हैं जो मेरी वीडियो पे आते हैं, शुरू से आदमी 1 मिनट आधा मिनट देखता है फिर चला जाता है, तो शुरू से उनके ऊपर लानत भेज दूं। हाँ, उनको पूरा हक है कि मेरी लानत का वो जवाब दे सकते हैं, जिस जबान में दें, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन समझदारी से काम लें कि आप पूरी वीडियो सुने। ठीक है, पूरी वीडियो सुनने के बाद आपको पूरा हक है, आप जो कुछ बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। मैं दिल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के जो लोग हैं, उनसे बड़ा मुनाफिक और बेशरम बेगैरत लोग पाकिस्तान में नहीं हैं। किस तरह उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और वो समझते नहीं है। नाज़रीन, 2 चीजों के ऊपर बात करनी है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त 2 चीजों के इर्द गिर्द घूम रही है। अमेरिका का दोस्त कौन है, अमेरिका का दुश्मन कौन है। ठीक है, अमेरिका का गुलाम कौन है, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला कौन है। एक ये हो गया। चाबी पे चलने वाले कौन है, एस्टेब्लिशमेंट की जमात कौन है, और एस्टेब्लिशमेंट से आजादी कौन चाहता है। बस यही पाकिस्तान की सियासत है। और दोनों इमरान खान और शहबाज शरीफ की सबूतों के साथ, ऐसे सबूत हैं जिनको कोई ठुकरा ही नहीं सकता है। मैं आप लोगों के इनसे बड़ा मुनाफिक शख्स पाकिस्तान में नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं फौज की। और जो मैंने कहा है ना कि फौज के पास हथियार है, फौज इस्तेमाल कर सकती है, वो आखिर में मैं बताऊंगा कि नवाज शरीफ की हुकूमत थी, फ्रंट के ऊपर रहील शरीफ होते थे, नवाज शरीफ उसके साथ ऐसे जुड़ा रहता था, और इमरान खान इंडिया के चैनल पे बैठ के होता था कि 10 आदमी निकल आए तो जर्नैलों के पेशाब निकल जाते हैं। क्या ये सब चीज रिकॉर्ड पे नहीं है? यानी कि नवाज शरीफ तारीफें कर रहा था फौज की और इमरान खान गाली निकाल रहा था। जब इमरान खान की हुकूमत आई तो इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को बाप बना दिया, और नवाज शरीफ पूरा घूमता रहा कि खलाई मखलूक मुझे क्यों निकाला। समझ आ गई? फिर नवाज शरीफ हुकूमत में आ गए नून लीग, फिर इमरान खान ने बगावत कर दी। अब फौज का दफा कौन कर रही है? नवाज शरीफ। नाज़रीन, ये जो धींगा मुश्ती, ये जो चक्कर चल रहा है, क्या ये फौज नहीं देख रही? क्या फौज अपने साथ खुद करवा रही है? क्या फौज इनसे छुटकारा हासिल नहीं करना चाहती? अगर नहीं करना चाहती तो वो तो अलग बात है। ठीक है, वह फिर भुगते। अगर वो करना चाहती है तो उनके पास इतना जबरदस्त हथियार है जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बाद में बताऊंगा। अब पहले बात करते हैं अमेरिका के ऊपर। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत थी, तहरीक लबैक वालों ने कहा था कि भाई आप फ्रांसीसी सफीर को निकालो। मुईद पीरजादा के प्रोग्राम में जब सियालकोट मोटरवे के ऊपर यानी कि लड़की के साथ ज्यादती हुई थी, तो पूरे पाकिस्तान ने, मीडिया ने पूरा आवाज उठाया था कि जो भी आदमी बच्ची के साथ ज्यादती करता है तो उसको सरेआम फांसी होनी चाहिए। तो इमरान खान ने मुईद पीरजादा के प्रोग्राम में, वजीर आजम था, मुईद पीरजादा ने मुतालबा किया था कि इमरान खान
کیا وہ وقت آ نہیں گیا کہ ایسے لوگوں کو سرعام پھانسی ہونی چاہیے؟ تو عمران خان نے کہا تھا ہاں معید دل میرا بھی کرتا ہے. یہ کون کہہ رہا تھا؟ عمران خان. کون تھا؟ وزیر اعظم تھا اس وقت. دل میرا بھی کرتا ہے. لیکن جب ہم نے دیکھا تو ہمیں معلوم پڑا کہ یورپی یونین اس کو پسند نہیں کرتا ہے. تحریک لبیک کے خلاف یورپی یونین کا پریشر تھا. کون کہہ رہا تھا؟ شیخ رشید کہہ رہا تھا. عمران خان کہہ رہا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر تحریک لبیک ہم کو بدنام نہ کرے, ہم مجبور ہیں. یعنی کہ وہ امریکہ کی غلامی کر رہا تھا. جب عمران خان نیچے اترا اس نے امریکہ کے خلاف آواز اٹھائی, شریف آ گیا. ہم تو بھوکے مر جائیں گے, عمران خان تو ہمارے منہ سے نوالا چھیننا چاہتا ہے. یعنی کہ جو بات عمران خان نے حکومت میں کی تھی کہ اگر ہم فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے, وہی بات شہباز شریف کر رہا تھا, کیونکہ عمران امریکہ کے خلاف بات کر رہا تھا. وہ بھائی ہم تو یعنی کہ امریکہ کے خلاف بات کر کے تو عمران خان تو نوالا چھیننا چاہتا ہے پاکستانی قوم سے. کیا ہو گیا کہ عمران امریکہ کے خلاف بول رہا تھا, جو شہباز شریف ہے وہ امریکہ کے حق میں بول رہا تھا. اب امریکہ عمران خان کے حق میں آ گیا اور شہباز شریف کہتا ہے کہ یار یہ تو آزادی چاہنے والے تھے. شہباز شریف عمرہ پوری نون لیگ, یعنی کہ عمران خان امریکہ کی سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور نون لیگ امریکہ کے خلاف ہو گئی. یہ پورا ڈرامہ پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طرح ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. فوج اور امریکہ کے نام پہ پاکستانی قوم کو استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ نہیں سمجھتے. تحریک لبیک کی بات کرتے ہیں. کیا امریکہ کے حوالے سے تحریک لبیک کا کوئی بیان چینج ہوا؟ کسی موڑ پہ کسی جگہ پہ بھی تحریک لبیک نے کہا ہے کہ بھئی جو امریکہ ہے امریکہ بہت اچھا ہے؟ نہیں کہا ہے. کسی ایک جگہ میں تحریک لبیک نے فوج کے حوالے سے اپنا بیانیہ تبدیل کیا؟ بالکل سعد حسین رضوی صاحب ہر موڑ کے اوپر فوج کے اوپر تنقید کی, جرنیلوں کے اوپر تنقید کی, لیکن کارکنوں نے بڑی یعنی کہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ جو تنقید ہے وہ جرنیلوں کے اوپر بنتی ہے, ان کی پالیسیوں کے اوپر بنتی ہے, ان کے فیصلوں کے اوپر بنتی ہے, لیکن فوج ہماری جان ہے, ایز اے ادارہ ہم فوج کے خلاف منہ نہیں کھولیں گے. اور تحریک لبیک نے نہیں کھولا. تحریک لبیک اس چیز کے اوپر شروع سے کلیئر ہے کہ چاہے مسلم لیگ نون ہے, چاہے پیپل پارٹی ہے اور چاہے پی ٹی آئی ہے, یہ تینوں جماعتیں امریکہ کی غلام ہیں اور تینوں جماعتوں نے اپنے اپنے وقت میں ثابت کیا ہے کہ ہمارے جو ناجائز باپ ہیں وہ امریکہ ہیں. عمران خان نے جو امریکہ مخالف بیانیہ بنایا تھا, سعد حسین رضوی صاحب نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ صرف بیانیہ ہے, یہ بیانیہ عمران خان امریکہ کے خلاف نہیں ہے, اور وہی ثابت ہوا. فواد چودھری نے کہا لاسٹ ویڈیو میں کہا, اور اس وقت جو یورپی یونین عمران خان کے حق میں کھڑا ہو گیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان کبھی امریکہ کے خلاف جا بھی نہیں سکتا ہے. شہباز شریف جو کہہ رہا ہے کہ بھائی اچھا یہ امریکہ یعنی کہ عمران خان کی سپورٹ میں آ گیا, میں آج کلیئر گارنٹی سے کہتا ہوں کہ امریکہ ایک سنجیدہ پیغام بھیجے, اس شہباز شریف کا پیشاب نکل جائے گا پتلون میں, یہ ایسے ایسے بھاگتے بھاگتے جائیں گے. تو ناظرین, یہ پاکستان کے سیاسی لیڈر ہیں جو پاکستانی قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اس دن علی محمد خان نے پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے کہا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہیں, ہم اکٹھی چائے پیتے ہیں, ہم اکٹھے عمروں پہ جاتے ہیں, ہم اکٹھے کاروبار کرتے ہیں, ہمارے رشتے آپس میں ہوئے ہیں, لیکن کیمرے میں ہم کتی کی طرح لڑتے ہیں. کس کے لیے؟ قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے. اور 2 دن پہلے مصدق ملک نے بھی یہی آواز کی کہ ہم سب دوست ہیں. جب میں پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, تو میں کہتا ہوں یار میرے دوست ہے, میرے نظریاتی اختلاف ہیں. تو لخدی لعنت ہے پاکستانی اس قوم کے اوپر کہ جو یہ سب ڈرامہ دیکھ رہی ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان مخلص ہے ہمارے ساتھ, یا شہباز شریف مخلص ہے ہمارے ساتھ. ابھی تک ہم گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں, میں اس بڑے جذباتی انداز میں جو تقریر کر رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک تحریک لبیک نے کوئی ایسا لوز پوائنٹ نہیں دیا کہ جس کی وجہ سے کارکنوں کو شرمندگی اٹھانی پڑے کہ انہوں نے کوئی اپنا یو ٹرن لیا ہو یا کوئی اپنا بیانیہ تبدیل کیا ہو. نہیں کیا ہے. اور کیا کرے تحریک لبیک؟ ہر موڑ پہ ثابت کیا ہے اس نے کہ ہم یو ٹرن لینے والے نہیں ہیں. ہمارا جو بیانیہ ہے وہ ایک ہی ہے, چاہے فوج کے متعلق ہے اور چاہے امریکہ کے متعلق ہے. امریکہ کبھی پاکستان کا دوست ہو بھی نہیں سکتا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور جو فوج ہے, جرنیل اگر غلط کام کریں گے ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے, لیکن فوج ہمارا ادارہ ہے, ہم ادارے کے خلاف کبھی بھی نہیں جائیں گے. کلیئر ہے, تحریک لبیک بالکل کلیئر ہے. لیکن فوج, ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر وہ چاہے, خدا کی قسم ہے اگر وہ چاہے تو وہ ایسے جان چھڑا سکتی ہے نون لیگ سے اور پی ٹی آئی سے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ خود نہیں چھڑانا چاہتے.
خود یہ یعنی کہ وہ کرنا چاہتے ہیں. اس وقت اگر فوج کا کوئی کھل کے دفاع کر رہا ہے سوشل میڈیا، کیونکہ اس ٹائم سوشل میڈیا بے قابو ہو چکا ہے. چاہے آپ مارخوروں کو دیکھو تو وہ سوشل میڈیا میں کنٹرول کر رہے ہیں. اس دن ڈی جی ایس پی آر کہتا تھا کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ہم کو بدنام کیا جا رہا ہے. اور اس ٹائم طوفان برپا کیا ہوا ہے جھوٹ اور پراپیگنڈے کا پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کے اوپر. اور ان کو جو جواب دے رہے ہیں وہ تحریک لبیک والے اپنے تحت خود جواب دے رہے ہیں. کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ نے ایک بار بھی تحریک لبیک کا ذکر نہیں کیا. خدا کی قسم ہے، صرف اشارہ کرے، اشارہ. اس لیے نہیں کہ یہ تحریک لبیک والے ان کی انگلی کے اوپر ناچیں گے کہ بھئی ہاں ایسے کرو. نہ، ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ادارے ہمارے ہیں، ہم جن کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ مخلص ہیں. ٹھیک ہے، پھر دیکھنا تحریک لبیک والے آپ کے لیے جان کیسے دیتے ہیں. خدا کی قسم ہے، اپنی جان کی قربانی دے دیں گے اور ان سب کو ایک ایک کو پکڑ کے یعنی کہ ٹھکانے لگا دیں گے کہ جس طرح یہ بدنام کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر پاکستانی اداروں کو، پاکستان کو تباہ کر دیا ہے ان لوگوں نے. اور وہ بیانیہ بنایا ہوا ہے جو اسرائیل کا بیانیہ ہے، جو امریکہ کا بیانیہ ہے، جو انڈیا کا. ہم شروع سے تو بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی پاکستانی فوج کے دشمن کون ہیں؟ انڈیا ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، یورپی یونین ہے، یورپی ممالک ہیں. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میجورٹی پاکستان کی جو عوام ہے وہ فوج کی صرف نفرت نہیں، دشمن بن چکی ہے. جب ان کے سامنے فوج کا نام لے گا تو یقین کر وہ اتنا زہر اگلتے ہیں آدمی حیران ہو جاتا ہے. تو میں کلیئر کہتا ہوں کہ پورا نون لیگ اور پی ٹی آئی صرف سیاست کر رہی ہیں، عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور عوام ان کی بے وقوفی میں آ چکے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان سے بڑا کوئی بے شرم اور جہل آدمی ہے بھی نہیں جو اس ٹائم عمران خان اور نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہے. اور سلام ہے، خدا کی قسم ہے تحریک لبیک والوں کو کہ وہ حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کا صرف فیصلہ ہی ہے کہ ہم تحریک لبیک کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی کامیابی ہے. آگے تحریک لبیک کب آئے گی نہیں آئے گی، کتنی سیٹیں لیتی ہے نہیں لیتی ہے، ان کا فیصلہ ہی اتنا زبردست ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم تحریک لبیک کو سپورٹ کریں گے. تو یقین کر وہ جیت چکے ہیں. پر کب دیکھتے ہیں ناظرین یہ پاکستان کی سیاست کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. پر کب وقت ہی ثابت کرے گا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ